مصطفیٰ صاحب، اور یہ کیسا تضاد ہے اور بڑا کھلا تضاد ہے؟ یعنی تضاد ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس کا کم از کم بھرم ضرور رکھا جاتا ہے۔ ایک طرف مریم نواز گجرانوالہ سے لے کر ساؤتھ پنجاب سے لے کر شیخو پورہ تک پارٹی کنونشنز کر رہی ہیں، اس میں ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں، کہیں دفعہ 144 نہیں لگائی گئی، کہیں سیکیورٹی کے خدشات کی بنیاد پر کوئی کنونشن ملتوی یا منسوخ نہیں کروایا گیا۔ ادھر لاہور جہاں خود جو دارالخلافہ ہے، حکومت موجود ہے وہاں، وزیر اعلیٰ موجود ہے وہاں، ایک ریلی کے اوپر وہاں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ تو اس پہ یہ تاثر پر کیسے زائل ہوگا کہ یہ جانبدار نگراں حکومت نہیں ہے؟ میں ایک بات واضح کرتا چلوں، کیونکہ میں آزاد حیثیت میں آج کل سیاست کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کا ایک سوال رہتا ہے میرے سے کہ آپ کون سی جماعت میں جائیں گے۔ میں یہ جو کچھ کہنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی یہ بتا دوں کہ میں پی ٹی آئی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس وقت جو یہ کچھ سارا ہو رہا ہے، ہمارے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، جو پولیٹیکل آرڈر ہے، جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، وہ ساری کی ساری اس دباؤ کا شکار ہیں کہ جو ان کی حکومت کی پرفارمنس رہی ہے، جو مہنگائی کا عالم ہے، جو اس وقت اس ملک کا، چاہے وہ تاجر طبقہ ہو، مزدور طبقہ ہو، کسان ہو، مڈل کلاس ہو، کسی آپ ورکنگ کلاس ہو، کوئی شخص اس وقت اس حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، اور مہنگائی کے ایک بہت بڑے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جو ہماری معیشت کی حالت ہے۔ تو اس وقت یہ تمام لوگ جو ہیں ایک خوف کا شکار ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جو عوام کا موڈ نظر آ رہا ہے، شاید ایک واضح برتری حاصل ہو، اور یہ اس ڈیموکریٹک پروسیس کو بھی ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، سبورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ جب وہ جماعتیں جو صبح شام جمہوریت اور آئین اور ڈیموکریٹک کنونشنز کی باتیں کرتی تھیں، آج کتنے آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ ہاں، اگر آئین پر عمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، الیکشنز 90 روز میں نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔